السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، گردے انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ ہیں جو نہ صرف پیشاب بناتے ہیں بلکہ خون بنانے میں، جسم کے اندر پانی اور نمکیات کے تناسب کو برقرار رکھنے میں، ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اور بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ گردوں کے اندر کبھی کبھی دائمی خرابی سامنے آتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بنا کسی تکلیف کے یہ معاملہ سامنے آتا ہے جو لوگوں کے لیے کافی حیران کن ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی مرض کے متعلق، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابصار علی، جو کہ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایٹ ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، گردوں کی دائمی خرابی کتنی عام ہے؟ دائمی خرابی کا یہ ہے کہ اس کا صحیح اسٹیمیٹ تو پاکستان کے اسٹڈیز میں موجود نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ جو اندازہ کیا گیا ہے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو کہ ڈائلسس پر ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ڈائلسس تو نہیں کروا رہی لیکن ان کے گردے خراب ہیں، اور ڈائلسس نہ کرانے کی وجوہات میں سب سے بڑا تو اکنامک وجہ ہے اور ریسورسز کا نہ ہونا ہے، اور پھر چونکہ اسکریننگ کا پروسیجر پاکستان میں نہیں ہے۔ اسکریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہیلتھ کیئر ورکر کے پاس جائیں اور اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرائیں بغیر کسی وجہ کے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں تو ایسی وجہ کے ساتھ ہی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو بغیر وجہ کے جا کے خواہ ٹیسٹ کرائیں گے، دیکھیں ان کے گردے کیسے ہیں، تو اس کا رواج کم ہے۔ لیکن جو بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 3 to 5% پر لاکھ، مطلب 1 لاکھ میں 3 سے 5 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ گردے کی خرابی ہوگی، اور اس کو اگر فالو اپ کیا جائے تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گردے جو ہیں وہ پرماننٹ طور پہ پارشلی یا کمپلیٹلی ڈیمیج ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً یہ معاملہ عمر کے کس حصے میں سامنے آتا ہے، اور ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ گردوں میں اس طرح کا فیلئر سامنے آ سکتا ہے؟ چونکہ اس کی اگر گردے فیل ہونے کی وجوہات دیکھی جائیں تو زیادہ تر وجوہات ایسی ہیں جو کہ اڈلٹ پاپولیشن میں ہیں۔ اگر بچوں میں ہے تو بچوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کچھ تو موروثی ہوتی ہیں، مطلب یہ کنجنائٹلی ان کو ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو گردے کا ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ینگ ایج میں عام طور پہ صحیح رہتے ہیں، اس کے بعد 40-50 کی عمر میں تقریباً یہ چیزیں جو ہیں زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی پھر پتہ لگتی ہیں۔ تو یہ ایج زیادہ تر اس کی پیک میں کہہ سکتا ہوں کہ گردے کی بیماریوں کی ہے، بٹوین 40 and 50۔ اور جن ایڈلٹ پاپولیشن میں جن بیماریوں کا آپ نے تذکرہ کیا وہ کون سی ہوتی ہیں جن کے ساتھ گردے فیل ہونے کا عمل سامنے آتا ہے؟ اس میں سب سے اہم تو جو کہ مطلب پوری دنیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے کہ ڈائبٹیز ہے، جو کہ نمبر 1 ہے۔ ڈائبٹیز نمبر 1 کاز آف دی کڈنی ڈیزیز کہہ سکتے ہیں آپ، اور ڈائبٹیز نمبر 1 جو ہے سب سے بڑا کاز جو ہے پیشنٹ جو ڈائلسس پہ ہیں وہ بھی ڈائبٹیز کے ہیں۔ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ نمبر 1 پیشنٹ کا ہے جو کہ ڈائبٹیز ہے، تو یہ تو نمبر ہے کہ اس کے بعد ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر وہ ہائی بلڈ پریشر جو کہ اس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کیا گیا ہو۔ اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو عام طور پہ گردے جو ہے صحیح رہتے ہیں، تو یہ 2 اس کی خاص وجہ ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹک کڈنی ڈیزیز ہے۔ سسٹک کڈنی ڈیزیز تھوڑی سی کنجنائٹل ہے لیکن یہ اچھی خاصی کامن ہے۔ پھر گردے کا انفیکشن ہے۔ کڈنی سٹون جو ہے، گردے کی جو پتھری ہے، یہ خصوصاً ہمارے ممالک میں جو گرم ممالک ہیں اس کے اندر بہت کامن ہے، اور اس کی طرف اتنی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی جتنی اس کی ضرورت ہے، تو وہ اندر ہی اندر گردے کو خراب کرتی ہیں، تو یہ بھی اس کی بہت اہم وجہ ہے۔ پھر اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں گردے کی جس کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، جو کہ عام طور پہ پھر مختلف ٹیسٹ کی وجہ سے سامنے آتے ہیں، لیکن جو سسٹمک ڈیزیز ہیں جو کہ گردے کی وجہ سے زیادہ تر کامن ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ڈیزیز ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سیلف میڈیکیشن کا معاملہ بھی ہمارے خطے میں بہت عام ہے، خاص کر درد دور کرنے والی ادویات جی سالہ سال لی جاتی ہیں اور بغیر کسی پرسکرپشن کے لی جاتی ہیں۔ جی کیا وہ بھی کوئی عمل دخل رکھتی ہیں کہ گردوں کی اس طرح کی خرابی سامنے آ جائے؟ درد کو رفع کرنے والی دوائیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ تو ہیں جو کہلاتی ہیں نان اسٹرائڈل NSAID جو کہلاتی ہیں، اور دوسری ہوتی ہیں وہ نارکوٹک انالجیسک کہلاتی ہیں۔ نارکوٹک انالجیسک وہ دوائیں ہیں جیسے کہ کوڈین ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ نارکوٹک ہیں، تھوڑی سی نیند کا اس میں مسئلہ ہے اور ایڈکشن کا ہے، جی، تو ان کو اس وجہ سے مطلب کہا جاتا ہے کہ نہ لیں۔
اور دوسری طرف جو NSAID کہلاتی ہیں جس میں کہ آپ کے آئیبوپروفین ہے نارمل اور بہت سی دوائیں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ درد کے لیے بہت زود اثر ہوتی ہیں. اور جس کو کرونیکلی پین ہو، خاص طور پہ آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہے، جوڑوں میں جوائنٹ درد ہے اور اس طرح کمر میں درد ہے، ان لوگوں کو اکثر دوا لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں ضرورت یہ، اور یہ بالکل مطلب یہ کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ دواؤں کو لینا ایک بہت امپورٹنٹ کاز ہے جو کہ گردوں کو خراب کرتا ہے، خصوصاً اگر زیادہ عرصے تک لیے جائیں. بلکہ اس کے دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں. بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں فوری طور پہ بھی مطلب اس کا اثر ڈالتی ہیں، اور بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں اس کو ایک بہت عرصے تک لیا جائے تو اس کے بعد اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ ان کو کم استعمال کیا جائے، جتنا بھی کم ہو سکتا ہے. نارکوٹک اور دوسری قسم کی جو NSAID کہلاتے ہیں ان کا کمبینیشن استعمال کیا جائے. لوکل انالجیسک جو ہیں، جو کہ لگانے والے مرہم ہوتے ہیں، وہ پین کو اچھا خاصا دور کر سکتے ہیں، ان کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ پھر پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے. اگر آپ کو ایسی دوا لینی ہی ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے. تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، لیکن یہ ایک امپارٹنٹ کاز ہے جس کے طرف مطلب بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے توجہ کی ضرورت ہے اس پر. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پانی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ پانی گردوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت اہم کردار رکھتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ اکثر و بیشتر تشخیص کے بعد جو معاملہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ گردوں کا جو درد ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ سمجھا جاتا ہے. مطلب 2-3 درد ہی ایسے ہیں جو بے مثال سمجھے جاتے ہیں، جن میں دانت کا، دل کا یا پھر گردوں کا درد قابل ذکر ہیں. لیکن کرونک رینل فیلئر کی جب بات کی جاتی ہے تو اکثر مریض کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی گردے کی. تو یہ معاملہ بغیر درد کے کتنا عموماً سامنے آتا ہے یا کس طرح کی علامات اس کی ہوتی ہیں؟ دوسرا یہ کہ پانی پینا یا پانی کی کمی یہ کس حد تک عمل دخل رکھتی ہے کرونک رینل فیلئر میں؟ اصل میں یہ ہے کہ جو گردہ ہے، وہ گردے کا جو اندرونی حصہ ہے وہ اتنا پینفل نہیں ہے. گردے کا جو باہر کا پورشن ہے اور اس کا جو جس سے کہ یورین بنتا ہے، اس کا یوریٹر ہے، پیلوس ہے اور مثانہ ہے، یہ چیزوں میں زیادہ درد ہوتا ہے. تو اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے، مثلا اس کے اندر کوئی پتھری ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو اس سے درد ہوگا. گردے کے اندر بذات خود اس کے اندر سینسیٹیو نہیں ہے درد کے لحاظ سے، تو اس کے اندر کوئی خرابی ہو بھی رہی ہے تو اس سے درد نہیں ہوتا ہے. اور پانی پینے کا جہاں تک تعلق ہے، پانی اچھی چیز ہے، اس کے پینے سے یہ ہے کہ ظاہر یورین زیادہ بنتا ہے اور جتنے بھی فاضل مواد ہے اور زہریلے چیزیں ہیں وہ اس کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہیں. تو اوورآل تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اچھی چیز ہے، پانی پینے سے گردہ ایک صحت مند عمل ہے اور اس سے فائدہ ہے. لیکن گردے کی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کو ان میں گردے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ جو پانی آپ پی رہے ہیں اس کو یورین کے ذریعے باہر نکال سکیں. تو وہ چونکہ اس کی صلاحیت کم ہے، اس لیے اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پانی کے جسم میں جمع ہونے کی وجہ سے اس کی علامات ہوتی ہیں. اگر وہ جمع شروع پانی زیادہ تر شروع میں لیگس کی طرف یعنی ہمارے ٹانگوں کی طرف ہوتا ہے. اس کا یہ گریوٹی کا مسئلہ ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے انسان جو پوسچر ہے اس میں زیادہ طور تو اس میں ایڈیما، لیگس میں سوجن ہوتی ہے. اگر وہ زیادہ بڑھے گا تو وہ اوپر کی طرف آتا ہے. لیکن خطرناک جب ہوتا ہے کہ جب اس کا یہ جو پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ لنگس کی طرف یا پھیپھڑوں کی طرف جائے، شارٹنس آف بریتھ آتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، چلنے میں سانس پھولتا ہے، لیٹنے میں سانس پھولتا ہے. اس کا علامات یہ ہیں کہ جو پانی ہے جو کہ ہمارے زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو یہ پانی کا ہے. لیکن یہ پانی کا میرا خیال ہے اس میں خاص طور پہ مشورہ یہ ہے میرا کہ فزیشنز کے، ڈاکٹرز کے مشورے سے کر لیں، کیونکہ ہر بیماری کا علاج پانی نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ جس کو کہا جاتا ہے وہ پتھری کے لیے یہ چیز شروع کی گئی تھی کہ جو پتھری ہے اس کے لیے پانی بالکل دوا کی طرح ہے. تو پتھری اگر ہے تو پانی پیا جائے، لیکن اگر پتھری کی وجہ سے گردے خراب ہو گئے ہیں تو وہ پانی گردے سے باہر آئے گا ہی نہیں کہ پتھری کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے، تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آ کر کرونک رینل فیلئر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.